سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 17 را میخوانیم. درس 17 امروز ما خطر میباشد. واژه جدید هم داریم که شما میتونید اینا رو بخوانید. خیلی خوب است. اهداف درس امروز ما انتظار میرود زبان آموز با خواندن این درس میتوانند: یک، انواع هتل را بشناسد، هتلوں کی پہچان کر سکیں گے. دو، با توجه به مسائل کلی بدواند پیش از خواندن متن اطلاعاتی درباره آن پیدا کند. سه، با نکات مهم در رابطه با هتل ها آشنا شود. چهار، با مفهوم واژه جدید متن آشنا شود و بتواند از آنها در جمله استفاده کند. پنج، مفهوم پیشوند هم را بداند. خب بیایید در مورد هتل صحبت میکنیم. پیش از خواندن ببینید تصاویر را ببینید و بگویید هر کدام مربوط به چه مکانی است. کون سی جگہ پر یہ چیزیں واقع ہیں یا پر بتانا ہے. ب، با توجه به تصاویر بالا به سوال زیر پاسخ دهید. گران ترین هتل کدام است؟ قدیمی ترین هتل کدام است؟ یہ آپ نے بتانا ہے. آگے دیکھیں مہارت خواندن. مثال زیرا بخوانید و قسمت بعد را کامل کنید. مثال دیکھیں: احوال پرسی در کشورهای مختلف. سوال کیا ہوتا ہے؟ مردم کشور ایران وقتی همدیگر را میبینند چطور احوال پرسی میکنند؟ پاسخ: آنها هنگام سلام کردن به همدیگر دست میدهند و لبخند میزنند. بات چیت کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، مسکراتے ہیں. پیش بینی میں دیکھیں. پیش نمائش قبل از خواندن پڑھنے سے پہلے آپ کیا دکھاتے ہیں؟ جیسے تھمبنیل دکھایا جاتا ہے، مختصر احوال دکھایا جاتا ہے. عنوان متن را بخوانید و درباره آن از خودتان سوال کنید. سپس به سوالتان پاسخ دهید. متن کو آپ نے پڑھنا ہے، عنوان کے جو متن ہوتا ہے اس کا عنوان پڑھنا ہے اور اس کے متعلق اپنے سوال کرنا ہے، پھر اس کے سوال کے جواب دینا ہے. تصاویر متن را ببینید و حدس بزنید متن درباره چیز. اب تصاویر کو دیکھنا ہے، متن میں جو تصویریں آئی ہیں، اور پھر بتانا ہے حدس بزنید، یعنی پھر آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق ہے. سے، اولین جمله از هر بند را بخوانید. شما فکر میکنید در هر بند چه چیز یاد خواهید گرفت. ہر پیراگراف کے فرسٹ لائن کو آپ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کون سی اور کیا چیز پڑھ رہے ہیں اور کیا یاد کرنا چاہیں گے. مهارتی که شما را برای خواندن متن آماده میکنند پیش نمایش است. وہ پیراگراف یا وہ متن جو آپ کو پڑھنے میں آمادہ کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس متن میں اس کا ٹاپک کیا ہے، کس بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ آمادہ ہو جاتے ہیں. پیش نمایش کہتے ہیں. مہارت پیش نمایش به شما کمک میکند تا اس سے آپ کی ہیلپ ہوتی ہے تاکہ متن راحت بفهمید، پیراگراف کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہدف متن برای شما مشخص شود. جو پیراگراف کا جو ہدف ہے آپ کا وہ آپ کے لیے درست ثابت ہوتا ہے، مشخص ہو جاتا ہے. درباره آنچه از پیش درباره موضوع متن می‌دانستید فکر کنید. اب آپ پیراگراف پڑھنے سے پہلے آپ اس موضوع کے متعلق آپ کو معلوم ہو جاتا ہے تو آپ کو فکر کرنی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں. تصمیم بگیرید چطور متن بخوانید. پھر آپ سوچتے ہیں کہ اب کس طریقے سے اس پیراگراف کو پڑھا جائے. دیکھیں اس طرف مانند مثال درباره عنوان زیر از خودتان سوال کنید و پاسخ آن را حدس بزنید. عنوان کیا ہے؟ غذاهای سنتی در ایران. اب آپ کے پاس عنوان آ گیا ہے، آپ نے کچھ پڑھ لیا ہے، تو اب جو تصور ہوگا یا اندازہ ہوگا وہ لگائیں گے. اسی طریقے سے اس میں سوال آئیں گے، جواب خود آپ کو دینا پڑے گا متن آپ پڑھ کے. اسی طرح بات ہو جب عنوان درس سوال ہوا پاسخ خود را بنویسید. تو عنوان آپ نے پڑھ لیا، ریزرو ایک ہوتل مناسب. اب سوال ہیں، اس کے جواب میں پھر سوال ہے، پھر جواب ہے. اس سوال اور جواب کو آپ نے متن سے پڑھ کر اپنے یہاں دینا ہے. چلتے ہیں آج کے متن کی جانب. ریزرو ایک ہوتل مناسب
هتل یک واژه فرانسوی است و به مکانی گفته می شود که برای مدتی به افراد اجازه داده می شود. فرانسوی ایک لفظ ہے اور اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس میں چند دن یا چند افراد مدتی بے افراد چند دن یا چند ایام چند افراد یا ایک فرد کو وہ جگہ دی جاتی ہے کرائے پر. خانواده اولین ہوتل داران بود. فیملی کا جو ہوتل تھا وہ داران تھا. آنها اتاق یک خانشان را به مسافران میدادند و از آنها پذیرایی میکردند. سالها پیش که ماشین و هواپیما نبود مردم به وسیله حیوانات مسافرت میکردند. تعداد زیادی کاروانسرا در مسیر کاروان ها مسافران وجود داشت. کاروانسرا سے مراد یعنی ہوٹل کہ جو جگہیں تھیں ٹھہرنے والی وہ جس روڈ پہ جس راستے پر یہ مسافر آتے جاتے تھے وہاں پہ بنے ہوئے تھے کاروانسرا. مسافران وقتی برای زیارت یا تجارت به سفر می‌رفتند از این مکان‌ها برای استراحت و تهیه غذا استفاده می‌کردند. سستانے کے لیے استراحت کرنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے یہاں پر رکتے تھے. امروز مسافران به هتل می‌روند. برخی هتل‌ها دارای امکانات متنوعی مانند رستوران، استخر، شنا و کافی شاپ هستند. یکی از باکشه‌های مهم سفر اقامت در یک هتل خوب و راحت است. به همین دلیل اولین کاری که در سفر باید انجام دهید رزرو یک مکان برای اقامت و استراحت است. رزرو یعنی بک کرنا ہے آپ نے اچھا ہوٹل. ہوتلی را انتخاب کنید که امکانات خوبی داشته باشد. اچھے جو چیزیں اس میں موجود ہوں، چیزیں ہوں، سہولیات ہوں، امکانات ہوں. اگر شما در حال سفر با همسر، فرزندان، دوستان و آشنایان خود هستید وجود یخچال و چای ساز برای تهیه کردن آب و جوش در اتاق برای شما مهم است. ایرانی کیونکہ زیادہ چائے پیتے ہیں تو وہ آب جوش جو ہوتا ہے گرم پانی ہوتا ہے اس کا ایک یخچال کی طرح بنا ہوتا ہے، فریزر کی طرح بنا ہوتا ہے، اس میں پانی گرم ہوتا ہے اور وہ اس سے ڈیل کر چائے پیتے رہتے ہیں. اگر شما به یک سفر کاری می روید ویژگی‌های مثل دسترسی به اینترنت به صورت اهمیت دارد. اینترنت بھی آپ کے آج کے دور میں لازمی ہونا چاہیے. همچنین خدمات آب درمانی و ماساژ، سالن ورزش، شستشو و اتوی لباس را داشته باشید. یہ ساری سہولیات ہیں جو ہونے چاہیے اس کے اندر. ہاں جی دیکھیں وقتی شما برای اهداف مشخصی تفریحی، زیارت، کار، تجارت و غیره به مسافرت می روید محل هتل بسیار مهم است. مثلا اگر برای زیارت می روید نزدیک ترین هتل به زیارتگاه انتخاب کنید. جو آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں یا کوئی اور کام کے لیے جاتے ہیں تو نیئرسٹ جو آپ کے جگہ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. اگر برای تفریح می روید سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں تو نزدیک ترین هتل به مکان تفریح را انتخاب کنید. کرایه تاکسی در بعضی شهرها خیلی گران است. اگر قصد خریداری نزدیک ترین هتل به بدار انتخاب کنید. با این کار شما می توانید خیلی راحت به مرکز خرید بروید و خرید کنید. نزدیکی مسیرها سفرتان را برای شما لذت بخش می کند. سفر جہاں آپ تجارت کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ سیر سفر کے لیے جا رہے ہیں یا آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو جہاں آپ کی ہوٹل آپ کا ہو وہ نزدیک ترین جگہ ہو تاکہ آپ کے لیے آنے جانے کے لیے مسئلہ نہ ہو. ہنگامی رزرو اتاق باید به چه نکاتی توجه کنیم. کیا ہمیں کرنا چاہیے ہوٹل بک کرنے کے لیے؟ هتل خوب هتلی است که اتاقهای آن سرویس بهداشتی، تمیز و مرتبی داشته باشند. سیستم تهویه اتاقها خوب کار کند و تخت خوابها نرم و راحت باشد. بهتر است برای راحتی بیشتر اتاقی آرام و دور از آسانسور انتخاب کنید. نکته آخر این که برای سلامتی بیشتر اتاقی را رزرو کنید که کف آن موقت نداشته باشد. گاهی آلودگی موقتها باعث بیماری می شود. یہ جو نیچے فارس موقت ہوتا ہے وہ کف آن موقت نہ داشته باشد، وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس موقت سے بیماری زیادہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. در کے مطلب میں دیکھیں گزینه درست را انتخاب کنید. کاروانسراها خانوادهها اولین هتل داران بود. درسته یا نادرسته؟ اگر به سفر کاری می روید امکاناتی یا خدماتی مانند اتاق کنفرانس برای شما مهم است. اب یہ درسته یا نادرسته یہ کیونکہ متن میں آپ نے پڑھا ہے. وقتی برای اهداف مشخصی به مسافرت می روید محل هتل امکانات هتل برای شما بسیار اهمیت دارد. کدام یک از جمله های زیر جزء خدمات هتل و کدام جزء امکانات هتل است؟ شما در هتل به اینترنت دسترسی دارید.
اب یہ خدماتی امکانات ہیں. آسان سے رہے ہوتل بسیار سریع و امن هستند. شستشو و اتو لباس در هتل انجام می شود. در این هتل آب درمانی ماساژ وجود دارد. هتل دارای استخر و کافی شاپ است. بحث اعداد میں دیکھیں. نویسنده متن میگوید برای رزرو اتاق باید چه نکاتی توجه کنیم. درباره امکانات و خدمات بهترین و یا بدترین هتل یا مکان اقامتی که میخواهید بروید صحبت کنید. نام بهترین هتل شهر شما چیست؟ آن را توصیف کنید. خوب آگے چلتے ہیں. در کے واجگان میں دیکھیں. پاسخ درست را با توجه به متن انتخاب کنید. اجاره وقتی شما یک خانه اجاره میکنید کیا ہے؟ ہمیشہ انجام میمانید یا مدتی انجام میمانید. کروانسرا مکان برای ڈیش است. استراحت مسافران یا کار و تجارت. اقامت در هتل یعنی چی؟ رزرو کردن هتل یا ماندن و سکونت کردن در هتل. دسترسی واژه دسترسی در متن به چه معنی است؟ میتوانید از چیزی استفاده کنیم یا نمیتوانید از چیزی استفاده کنیم. زیارتگاه چیست؟ مکانی برای عبادت و زیارت است یا زمانی برای عبادت و زیارت است. مکت شبیه چه وسیله است؟ پلستر یا فرش؟ تو یہ آپ نے خود ہی اس کو ایڈ کرنا ہے. حرف ب میں دیکھیں. آج جو ہم نے پڑھنا ہے. برای ہر جملے واژه مناسب انتخاب کنید. یک واژه اضافی است. اب دیکھیں آپ نے ایڈ کرنا ہے امکانات، دسترسی، اجارہ می دہد، اقامت، زیارتگاہ اور رزرو می کند. یہ اس میں آپ نے خالی جگہ پہ ایڈ کرنا ہے. اور ایک جو لفظ ہے وہ اضافے ہے. اور بیشتر بدانی میں پیشوند ہم میں آج ہم ایڈ کریں گے. اب ہم کہاں استعمال ہوتا ہے کس طریقے سے؟ یہ جملے ہے زیرہ دقت کنید. علی و حسن در ادارے ہم کار هستند. در و پنجره هم جنس هستند. خانواده احمدی و حمید همسایه هستند. اب پہلا جملے میں دیکھیں. یعنی علی و حسن در یک ادارے کار میکنند. ہم کار یعنی اس کا کام ایک ہے. اگر وہ پینٹر ہے تو وہ بھی پینٹر ہے. اگر وہ درزی ہے تو وہ بھی درزی ہے. یعنی ایک ہی ادارے میں آفس میں کام کرتے ہیں. دوسرے جملے میں ہم جنس کا جو استعمال ہوا ہے یعنی دار و پھنجرے یک جنس داران دے. ایک ہی جنس سے ہیں. ایک ہی چیز سے بنے ہوئے ہیں. مثلا لکڑی سے بنے ہوئے ہیں یا لوہے سے بنے ہوئے ہیں یا کاغذ سے بنے ہوئے ہیں. ایک جنس ہیں. اور تیسرے جملے میں جو ہم نے ہمسائے کہا ہے یعنی خانوادے. احمدی و حمیدی در یک کوچ زندگی میں کنند. یعنی ایک ہی گلی میں وہ رہ رہے ہیں. اکٹھے رہ رہے ہیں. ہم سایہ یعنی کہتے ہیں درخت کا جو سایہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ والا جو درخت ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یہ ہم سایہ ہے. یہ بھی سایہ دیتا ہے. میں بھی سایہ دیتا ہوں تو وہ بھی سایہ دیتا ہے. تو یعنی میں بھی رہتا ہوں تو میرے ساتھ والا بھی میری گلی میں یا میرے ساتھ رہتا ہے تو اسے ہم سایہ. تو ہم استعمال ہوا ہے اس میں کنداری. ہم در کلمات بالا پیشوند است. اب یہ پیشوند ہے. در فارسی پیشوند هم به ابتدای بازی واژه اضافه می شود و واژه جدید ماند جدید می سازد. این پیشوند به معنی همراهی و اشتراک است. اب یہ بعض اوقات یہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں ہم اور اس سے نیا معنی نکلتا ہے. اچھی طرح سے درس کو پڑھنا ہے اور دیکھتے ہیں آج کے ہوم ورک کی جانب. کتاب کار ہمارا دیکھیں. جملہ ہو یا زیرہ کامل کنید. ان جملوں کو آپ نے مکمل کرنا ہے. جیسے کہ سجاد و محمد ہمکار هستند یعنی ہر دو در یک ادارے کار می کنند. اب ہم متاقی، ہم محلے، ہم شکل، ہم قد یا ہم وطن ان کے آپ نے آگے معنی لکھنے ہیں کہ بھئی کیا مطلب ہے ان کا. تمرین 2 میں دیکھیں. با واجہ مناسب جای خارجہ پر کنید. مناسب جو آپ کو لفظ لکھے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر. جیسے کہ علی و محسن در یک کلاس درس می خوانند. آنها ہم کلاس هستند. ایک کلاس کے میں وہ پڑھتے ہیں تو ہم کلاس ہیں. تو باقی ہم سن، ہم شاعری، ہم شکل، ہم سفر، ہم رشتے، ہم دین و ہم گروہ یہ آپ نے جو مناسب لگے وہ وہاں پہ آپ نے خالی جگہ پہ ایڈ کر دینا ہے. اور آتے ہیں ہم آج کے آیہ کریمہ کے جانب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. و برخی از مردم برای به دست آوردن لطف و رحمت خدا به سفر می روند. پروردگار شاعر فرما رہا ہے کہ چند یا کچھ
افراد ہیں، لوگ ہیں کہ جو لطف اور پروردگار کی رحمت خدا لینے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ خود پروردگار نے بھی ارشاد فرمایا فسیروا فی الارض، آپ سفر کرو زمین پر اور دیکھو میں نے کیا کیا نعمات دی ہیں، کیا کیا میں نے جو جھوٹے تھے مکذبین تھے ان کا کیا میں نے حشر کیا ہے، کیا کیا تاریخی واقعہ۔ تو یہ سفر سے بہت ہی، تو اس سے ایک تو لطف اندوز ہوتا ہے، دوسرے کہ پروردگار کی نعمتوں کی حقائق ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من غرس غرسا فأثمر اعطاه الله من الأجر قدر ما يخرج من الثمرة. هر کس درختی بکارد و آن درخت میوه دهد، خدا به اندازه میوه‌ای که از آن به دست میآید به او پاداش می‌دهد۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی درخت اگایا، بکارد اگانا، اور وہ درخت پھل دیتا ہے تو پروردگار اس پھل کے اندازے کے مطابق کہ جو اس سے حاصل ہوتا ہے، پروردگار اس شخص کو اس کا اجر دیتا ہے۔ تو یہ ہمیں درخت جو پھلدار ہوتے ہیں لگانا چاہیے تاکہ پروردگار اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ جتنے ہم درخت لگائیں گے چاہے وہ پھلدار ہوں گے یا غیر پھلدار ہوں گے تو اس ہماری خود جو زندگی ہے اس کو بھی فائدہ ہے اور پروردگار کی طرف سے بھی اس کی پاداش ہے کہ ہم سادہ اور صحیح طریقے سے ہم زندگی گزار سکیں گے اور سانس لے سکیں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد آصف اسفانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار شما باشد۔